السلام علیکم۔ کہانی نفیسہ کی زبانی میں خوش آمدید۔ آج تذکرہ ہوگا سیدنا ہود علیہ السلام اور قوم عاد کا۔ تعارف: حضرت ہود علیہ السلام مشہور زمانہ قوم عاد کے معزز ترین شاخ خلود کے رکن رکین ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ایک صاحبزادے سام کی اولاد میں 7ویں پشت پر حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے۔ نسب نامہ اس طرح بیان کیا گیا ہے: ہود بن عبداللہ بن رباح بن خلود بن عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام۔ حضرت ہود علیہ السلام نہایت سرخ و سفید رنگ والے، وجیہہ، دراز قد، نہایت متین و سنجیدہ اور پروقار شخصیت رکھتے تھے۔ ریش مبارک دراز اور خوبصورت تھی۔ سیدنا ہود علیہ السلام اور قرآن حکیم۔ قرآن حکیم میں حضرت ہود علیہ السلام کا اسم گرامی 7 جگہ آیا ہے۔ سورہ ہود میں 5 جگہ اور سورہ اعراف میں 1 جگہ اور سورہ شعراء میں 1 جگہ۔ حضرت ہود علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے اس کا نام عاد تھا۔ قوم عاد کا تذکرہ قرآن حکیم کی 10 سورتوں میں ملتا ہے: سورہ اعراف، سورہ ہود، سورہ مومنون، سورہ شعراء، سورہ فصلت، سورہ کاف، سورہ زاریات، سورہ القمر، سورہ الحاقہ، سورہ فجر۔ ان صورتوں میں حضرت ہود علیہ السلام اور قوم عاد کے تذکرے تفصیلاً اور کہیں اختصاراً موجود ہیں۔ قرآن حکیم روئے زمین کی پہلی آسمانی کتاب ہے جس نے قوم عاد کا تذکرہ کیا ہے، اور سابقہ آسمانی کتب اس واقعے سے خالی ہیں۔ اس لحاظ سے اس قوم کے حالات کا پہلا اور آخری ماخذ یہی کتاب مبین ہے۔ نیز اس کے بیان کردہ تفصیلات کی تائید طبقات الارض کے ماہرین کی تحقیقات سے بھی ملتی ہیں، تاہم چونکہ پہلا ذریعہ قطعی اور یقینی ہے، اس لیے قرآن حکیم کے بیان کردہ واقعات کو قطعیت حاصل ہو گئی۔ لہٰذا قرآن حکیم کے بیان کردہ تفصیلات ہی قوم عاد کی تاریخ کا اساسی سرمایہ ہیں۔ البتہ اس کا دوسرا ذریعہ یعنی ماہرین طبقات الارض کی تحقیقات چونکہ تخمینی اور قیاسی ہیں، جیسا کہ خود ان کا اعتراف بھی ہے، اس لیے ان کے بیان کردہ واقعات کی حیثیت ظن و تخمین سے آگے نہیں جاتی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی طرح حضرت ہود علیہ السلام کی تبلیغی زندگی بھی نہایت صبر آزما اور طویل کشمکش سے دوچار رہی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی تبلیغی جدوجہد کے بیان کرنے سے پہلے قوم عاد کا تعارف ضروری ہے، جس سے اس قوم کے مزاج و مذہب پر روشنی پڑتی ہے۔ قوم عاد۔ عاد عرب کے قدیم قبیلے کے صاحب قوت و اقتدار افراد کی جماعت کا نام ہے۔ عرب کے قدیم باشندے اپنے وطن سے نکل کر شام، مصر، بابل کی طرف ہجرت کر گئے تھے اور وہاں اپنا قیام کر لیا تھا۔ اس کے بعد غلبہ و تسلط کر کے وہاں اپنی حکومتیں بھی قائم کر لی تھیں۔ انہی کی مختلف جماعتوں کو عاد، سمود، تسم، جدیس کہا جاتا ہے۔ قرآن حکیم نے انہی اقوام کو عاد اولیٰ کہا ہے۔ عاد عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی بلند و بالا کے ہیں۔ چونکہ یہ قوم اپنی قد و قامت میں نہایت دراز اور قوی تن تھی، اس لیے اس کا نام عاد پڑ گیا۔ قرآن حکیم نے لفظ عاد کے ساتھ ارم کا لفظ بھی استعمال کیا ہے جس کے معنی بلند و بالا مشہور ہیں۔ اس لحاظ سے قوم عاد سابقہ میں نہایت معروف و مشہور قوم گزری ہے۔ قوم عاد کا زمانہ حضرت مسیح علیہ السلام سے تقریباً 2000 سال قبل کا ہے۔ قرآن حکیم نے قوم عاد کو من بعد قوم نوح کہہ کر قوم نوح کے خلفاء میں شمار کیا۔ عاد کا مرکزی مقام ارض احقاف ہے یا یمن کے علاقے حضرت موت کے شمال میں واقع ہے، جس کے شرق میں عمان اور شمال میں رب الخالی واقع ہے۔ طویل و عریض صحرا، مگر آج یہاں ریت کے ٹیلوں کے سوا اور کچھ نہیں۔ قوم عاد کا مذہب بت پرستی تھا۔ یہ قوم انہی معبودوں کو پوجتی تھی جو قوم نوح میں رائج تھے۔ ان کے علاوہ وہ سمود، ہتار، صدا بھی ان کے معبود ان باطل میں ممتاز حیثیت رکھتے تھے۔ چونکہ آج شروع ہی سے قوت و اقتدار کے مالک رہے ہیں، اس لیے وہ اپنی اس نفری و جسمانی طاقت کے گھمنڈ میں اللہ واحد کی حقیقی قوت و اقتدار کو بھول بیٹھے اور ان کی زبانوں میں من اشد منا قوۃ، کون ہے ہم سے زیادہ طاقت والا، کے نعرے بلند ہونے لگے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے جہاں دنیاوی اقتدار دیا تھا وہاں خوشحالی اور بارغ البالی بھی عطا کی تھی۔ قوت اور اقتدار کے اسی احساس نے انہیں مست اور مغرور کر دیا تھا۔ کمزوروں پر ظلم کرنا، حق کی مخالفت کرنا، اللہ کے رسولوں کو جھٹلانا، نصیحت و خیر خواہی کرنے والوں کو اپنا دشمن سمجھنا، اپنی قوت و طاقت پر اترانا، متکبر اور سرکشی امرا کے پیروی کرنا، پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر شان و شوکت کے لیے اونچی اونچی عمارتیں بنانا، ان کی زندگی کے ہی لیل و نہار تھے۔ اس بگڑے ہوئے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے لیے معزز افراد
فرد حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ ہود علیہ السلام کی تبلیغ۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو سب سے پہلے اللہ واحد کی عبادت کرنے اور کمزوروں پر ظلم نہ کرنے کی نصیحت شروع کی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اے قوم، میں اپنی اس نصیحت پر تم سے کوئی اجر و عوض کا خواہاں نہیں ہوں، میرا اجر تو اللہ ہی کے پاس محفوظ ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی تبلیغ کا خلاصہ یہ تھا: اے قوم کے لوگو، تم اپنی جسمانی قوت اور اقتدار پر گھمنڈ نہ کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، اس نے تم کو یہ نعمت بخشی ہے۔ قوم نوح کی تباہی کے بعد تم کو اس زمین کا مالک بنایا ہے، خوشحالی اور فارغ البالی دولت و ثروت عطا کی ہے، لہٰذا اس کی ان نعمتوں کو نہ بھولو اور خود ساختہ معبودوں کی پرستش سے باز آ جاؤ، جو نہ تم کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان۔ موت و حیات، نفع و ضرر سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اے میری قوم کے لوگو، تم نے عرصے تک اللہ کی نافرمانی کی ہے، آج توبہ کر لو اور بت پرستی سے باز آ جاؤ۔ اللہ کی رحمت وسیع ہے، وہ تم کو اپنی رحمت سے معاف کر دے گا، اس کی مغفرت چاہو وہ بخش دے گا۔ اللہ سے ڈرو، وہ تم کو مزید قوت و طاقت دے گا، مال و اولاد میں برکت دے گا، آسمان سے تم پر بارش نازل کرے گا۔ یاد رکھو، میں اپنی اس نصیحت و خیر خواہی پر تم سے کچھ اجر و صلہ نہیں مانگتا، میرا اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہے۔ میں آدمی باصلاحیت افراد تو صرف چند ایک ہی تھے، وہ تو ایمان لے آئے، باقی تمام سرکش اور متمرد انسانوں کا مجموعہ تھا، جن پر حضرت ہود علیہ السلام کی یہ خیر خواہی نہایت شاق گزرنے لگی۔ پہلے تو انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑایا، پھر دھمکیاں دیں، کہنے لگے: اے ہود، تمہارا نصیحت کرنا نہ کرنا ہم پر کوئی اثر نہیں کرے گا، گزشتہ زمانے میں بھی لوگ ایسی باتیں کرتے آئے ہیں، اس قسم کی بیوقوفی نہ کرو، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی معبود کو تم پر مار پڑ گئی ہے، جس نے تمہاری عقل خراب ہو گئی ہے۔ کیا ہم ایک ہی خدا کے پجاری جائیں اور ان معبودوں کو چھوڑ دیں جنہیں ہمارے آباء و اجداد پوجتے آئے ہیں؟ بھلا ایک خدا ہماری ضرورتیں کس طرح پوری کرے گا؟ اے ہود، اب بس کرو، ہم اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں اور نہ تم پر ایمان لانے والے ہیں۔ اے ہود، اگر تم سچے ہو تو اپنے خدا کا وہ عذاب جس کی تم دھمکی دیتے آئے ہو لے آؤ۔ ہم تم سے پھر ایک بار کہتے ہیں کہ ہمارے معبودوں کا ذکر کرنا چھوڑ دو، ہم کو یہ بات سخت ناگوار ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام ان کے جواب میں فرمایا کرتے: اے قوم کے لوگوں، نہ میں بیوقوف ہوں نہ مجھ پر کسی عذاب کا اثر ہے، میں بلا شبہ اللہ واحد کا فرستادہ اور اس کا بندہ ہوں۔ میں اللہ کے سامنے ویسے ہی مجبور ہوں جیسے تم ہو، مجھ کو بھی وہی بشری تقاضے پیش آتے ہیں جو تم کو پیش آتے ہیں، میں تم ہی جیسا بشر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اپنے کلام اور وحی کے لیے منتخب کیا ہے، میں تم کو اس کی مرضیات اور احکام سے آگاہ کرتا ہوں۔ میرا بشر ہونا تمہارے لیے تعجب کی بات بن گیا ہے، حالانکہ مجھ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ہیں وہ سب بشر ہی تھے اور اپنے ہی قوم میں سے تھے، جیسا کہ میں تمہاری قوم میں سے ہوں۔ میں اپنے خدا اور تم سب کو گواہ بنا کر سب سے پہلے اعلان کرتا ہوں کہ میں اس اعتقاد سے بری ہوں کہ خدا کے سوا کوئی مجھے نفع یا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر تمہارے بتوں میں ایسی کوئی قدرت ہے تو وہ مجھے نقصان پہنچانے میں جلدی کرے۔ میں اپنے خدا ہی پر بھروسہ کرتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کے تمام جانداروں کی موت و حیات ہے، اور یہ یاد رکھو کہ جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو جائے گا پھر تمہارا کوئی عذر کام دے گا۔ قوم عاد نے جب یہ باتیں سنی تو حیرت میں پڑ گئی، ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ ایک خدا کی پرستش سے کیا معنی۔ آباء و اجداد کے قدیم طریقوں کو ایک نوجوان کے کہنے پر کیوں کر چھوڑا جا سکتا ہے؟ یہ تو ہمارے بزرگوں کی سخت توہین ہوگی۔ ہم اپنے معبودوں کو کسی حال میں بھی چھوڑنے والے نہیں، یقیناً ہود علیہ السلام کو ہمارے معبودوں کی مار پڑ کر ہی رہے گی۔ اس طرح قوم کی مخالفت اور سرکشی بڑھتی رہی، پھر ان کا غیظ و غضب بھڑک اٹھا، حضرت ہود علیہ السلام کی تکذیب و تضلیل کے در پہ ہو گئے، ان کو مجنون اور خود بھی کہنے لگے۔ آخرکار حضرت ہود علیہ السلام نے ان کی مسلسل بغاوت اور سرکشی کے خلاف یہ اعلان کر دیا کہ اگر قوم کا یہی حال رہا اور انہوں نے اپنے میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی تو ان کے لیے ہلاکت یقینی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کر کے دوسری قوم کو زمین کا مالک بنا دے گا۔ اے قوم، عقل و ہوش سے کام لے، خدا کے فیصلے کا وقت قریب آ گیا ہے، اس وقت نادم ہونے سے کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ ہم نے حضرت ہود علیہ السلام کی مسلسل اور بار بار نصیحت کا غلط فائدہ اٹھایا اور وہ سرکش و بے باک ہو گئے، بگڑ کر حضرت ہود علیہ السلام سے کہنے لگے: اے ہود علیہ السلام، تو نے ہم کو اپنے خدا کے عذاب کی دھمکی دی ہے، اب ہم سے تیری روز روز کی نصیحتیں نہیں سنی جاتی، اگر تو اور تیرا خدا سچا ہے تو وہ عذاب جلد لے آ تاکہ یہ جھگڑا ختم ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے پھر بھی خیر خواہی کے انداز میں جواب دیا کہ اگر اس کا تم کو اشتیاق ہے تو وہ دن کچھ زیادہ دور نہیں، اب تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کرتا ہوں، عذاب کی آمد۔ چنانچہ عاد کی انتہائی بغاوت و سرکشی اور اپنے مخلص و خیر خواہ و رہبر کی مسلسل مخالفت و عناد نے قانون جزا کو قریب تر کر دیا۔
نقطۂ آغاز کے طور پر پہلے خشک سالی کی شکل میں عذاب آیا جو ان سے نعمتوں کے چھین کے لیے جانے کا باعث ہوا۔ یہ عذاب چونکہ کوئی نیا نہ تھا، قوم نے اس کو حوادث زمانہ خیال کیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے پھر بھی خیر خواہی جاری رکھی، سمجھایا کہ یہ تمہاری مکمل ہلاکت و بربادی کا نقطۂ آغاز ہے۔ اب بھی باز آ جاؤ، مجھ پر ایمان لے آؤ، یہی راہ نجات ہے۔ لیکن بے نصیب قوم پر پھر بھی کچھ اثر نہ ہوا، نہ وہ عذاب آیا جو عالم کی تاریخ میں شاید ہی آیا ہو۔ 7 رات 8 دن مسلسل تیز و تند باد سرسر کا طوفان آیا۔ ہوا کا ہر ایک جھٹکا پچھلے جھٹکے سے شدید تر تھا، جس نے سارے شہر کو تہہ و بالا کر کے رکھ دیا۔ قوم ہیکل، قد و قامت والی قوم جو اپنی جسمانی طاقت کے گھمنڈ میں بدمست ہو چکی تھی، اس طرح بے حس و حرکت چوں طرح بکھری پڑی تھی جس طرح آندھی و طوفان کے بعد تناور درخت اکھڑ کر گر پڑتے ہیں۔ خوبصورت ہرا بھرا شہر ویران و کھنڈر بن کر رہ گیا۔ ان کے قلعے نما مکانات جو پہاڑوں کو تراش تراش کر بنائے گئے تھے، ریت کے تودے بن گئے۔ ان کی زندگی آنے والی نسلوں کے لیے عبرت بنا دی گئی۔ ہزار ہاں برس گزر جانے کے بعد بھی آج ان کے تباہ شدہ آثار نبیوں کی تعلیمات سے روگردانی کے عواقب و نتائج سے خبردار کر رہی ہیں۔ ہلاک شدہ افراد کی تعداد روح المعانی کے مفسر نے 4000 لکھی ہے، لیکن بنو سام کی قدیم تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تعداد اس سے کہیں زیادہ تھی، واللہ اعلم۔ یہ ہے عہد اولیٰ کی وہ داستان عبرت جو اپنے اندر چشم بصیرت کے لیے بے شمار پنج و نثار رکھتی ہے، اور اللہ اعلیٰ و برتر کے احکام کی تعمیل اور نبیوں کی اطاعت سے گریز کے عواقب و نتائج سے خبردار کرتی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام اور قوم عاد کا یہ تذکرہ قرآن حکیم کی مختلف صورتوں میں اس طرح موجود ہے۔ سورہ راف کی ایک آیت کا ترجمہ: اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا، انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، پھر کیا تم انکار و بد عملی کے نتائج سے نہیں ڈرتے؟ ان کی قوم کے سرداروں نے جو ہود علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر رہے تھے، جواباً کہا، اے ہود علیہ السلام، ہم تو تمہیں بے عقلی میں مبتلا سمجھتے ہیں اور ہم کو یقین ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ ہود علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، میں بے عقلی میں مبتلا نہیں ہوں بلکہ رب العالمین کا رسول ہوں۔ تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارا امانت دار خیر خواہ ہوں۔ کیا تم کو اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم سے ایک آدمی کے ذریعے تمہارے رب کی نصیحت آئی ہے تاکہ وہ تم کو خبردار کرے؟ خدا کا یہ احسان یاد کرو کہ قوم نوح کے بعد تم کو زمین کا جانشین بنایا اور تمہیں قد و قامت میں پھیلاؤ بھی زیادہ دیا۔ بس خدا کی ان نعمتوں کو یاد کرو، امید کی تم فلاح پاؤ۔ قوم نے جواب دیا، اے ہود علیہ السلام، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کریں اور ان معبودوں کو چھوڑ دیں جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں؟ اچھا تو پھر لے آ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے، اگر تو سچا ہے۔ ہود نے کہا، تمہارے رب کی پھٹکار تم پر پڑ گئی ہے اور اس کا غضب ٹوٹ پڑا ہے۔ کیا تم مجھ سے ان فرضی ناموں پر جھگڑا کرتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، جن کے لیے اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی ہے؟ اچھا تو تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ آخر کار ہم نے اپنے کرم سے ہود اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ ہود کی ایک آیت کا ترجمہ: اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا گیا، انہوں نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا اور کوئی معبود نہیں، تم نے محض فرضی معبود گڑھ رکھے ہیں۔ اے میری قوم کے لوگوں، میں تم سے اس کام پر کوئی اجرت نہیں چاہتا، میرا صلہ تو اسی کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اور اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے رب سے مغفرت چاہو، پھر اس کی طرف رجوع ہو جاؤ۔ تم پر آسمان کے دروازے کھول دے گا برسنے والے بادلوں سے، اور تمہاری موجودہ قوت پر مزید قوت کا اضافہ کر دے گا، اور تم مجرموں کی طرح منہ نہ پھیرو۔ قوم نے جواب دیا، اے ہود، تو ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لے کر نہیں آیا۔ ہم تیرے کہنے پر اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں اور نہ تجھ پر ایمان لانے والے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تیرے اوپر ہمارے معبودوں میں سے کسی ایک کی مار پڑ گئی ہے۔ ہم نے کہا، میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تم گواہ رہو کہ جو تم نے اللہ کے سوا دوسروں کو خدائی میں شریک ٹھہرایا ہے اس میں سے بیزار ہوں۔ تم سب مل کر میرے خلاف اپنی تدبیر میں کوئی کسر نہ چھوڑو، پھر مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو۔ میرا بھروسہ تو اللہ پر ہے جو میرا بھی مالک ہے، تمہارا بھی مالک ہے۔ کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی پیشانی اللہ کے قبضے میں نہ ہو۔ بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے۔ پھر اگر تم منہ پھیرتے ہو تو پھیر لو، جو پیغام دے کر مجھے تمہارے پاس بھیجا گیا تھا وہ میں نے تم کو پہنچا دیا، اور میرا رب تمہاری جگہ دوسری قوم کو زمین کا خلیفہ بنائے گا اور تم اس کو کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکو گے۔ بے شک میرا رب ہر چیز پر نگراں ہے۔ اور جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے ہود اور ان کے لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے نجات دے دی اور ایک سخت ترین عذاب سے انہیں بچا لیا، اور یہ ہیں عاد۔
جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی بات نہ مانی اور ہر متکبر و سرکش کے حکم کی پیروی کی۔ آخرکار اس دنیا میں بھی ان پر پھٹکار پڑی اور قیامت کے روز بھی، اے لوگو سن لو، عاد نے اپنے رب کا انکار کیا۔ آگاہ ہو جا، ہلاکت ہوئی عاد کے لیے جو ہود علیہ السلام کی قوم ہے۔ سورہ مومنون کی ایک آیت کا ترجمہ ہے: پھر ہم نے قوم نوح کے بعد قوموں کا ایک دوسرا سلسلہ شروع کیا، پھر ان میں انہی کی قوم کا رسول بھیجا کہ اللہ کی بندگی کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا اور آخرت کی پیشی کو جھٹلاتے تھے، جن کو ہم نے دنیا کی زندگی میں آسودہ حال کر رکھا تھا، کہنے لگے، یہ شخص ہود علیہ السلام کچھ نہیں مگر ایک بشر ہے تم ہی جیسا، جو کچھ تم کھاتے ہو وہی یہ کھاتا ہے، جو کچھ تم پیتے ہو وہی یہ پیتا ہے، اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک بشر کی اطاعت قبول کر لی تو گھاٹے میں رہو گے۔ یہ تم کو اطلاع دیتا ہے کہ جب تم مر کر مٹی ہو جاؤ گے تو ہڈیوں کا چورا ہو جائے گا، اس وقت تم قبروں سے نکالے جاؤ گے۔ بعید، بالکل بعید ہے یہ وعدہ جو تم سے کیا جا رہا ہے، زندگی اور کوئی نہیں مگر بس یہی دنیا کی زندگی ہے، یہی ہم کو مرنا ہے اور جینا ہے، اور ہم دوبارہ ہرگز زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ کچھ نہیں کہ ایک ایسا آدمی ہے جو اللہ پر جھوٹ بولتا ہے، ہم اس پر کبھی یقین کرنے والے نہیں ہیں۔ اس پر ہود علیہ السلام نے دعا مانگی، خدایا میری مدد فرما کیونکہ انہوں نے مجھ کو جھٹلا دیا۔ حکم ہوا کہ عنقریب ایسا ہونے والا ہے کہ اپنے کیے پر شرمسار ہوں گے۔ چنانچہ فی الحقیقت ایک ہولناک آواز نے انہیں آ پکڑا اور ہم نے انہیں خس و خاشاک کی طرح پامال کر دیا۔ سو بربادی ہوئی ظالم قوم کے لیے۔ سورہ شعراء کی ایک آیت کا ترجمہ ہے: قوم عاد نے اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا جبکہ ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں تم سے اس کام پر کوئی بدلہ طلب نہیں کرتا ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ یہ تمہارا کیا حال ہے کہ ہر اونچے مقام پر لا حاصل عمارت بنا ڈالتے ہو اور بڑے بڑے تعمیر کرتے ہو، گویا کہ تم کو یہاں ہمیشہ رہنا ہے، اور جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو ظلم کا پنجہ ہی مارتے ہو۔ سو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، اور ڈرو اس اللہ سے جس نے تمہیں وہ کچھ دیا جو تم جانتے ہو، تمہیں جانور دیے، اولاد دی، باغات دیے، چشمے دیے، بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر ایک بڑے عذاب والے دن سے۔ قوم نے جواب دیا، تو نصیحت کر یا نہ کر، ہمارے لیے سب یکساں ہیں، یہ باتیں تو اگلے وقتوں سے یوں ہی ہوئے چلتی آ رہی ہیں، اور ہم عذاب میں مبتلا ہونے والے نہیں ہیں۔ آخرکار انہوں نے ہود علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور ہم نے بھی انہیں ہلاک کر دیا۔ بے شک اس میں عبرت ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب وہی زبردست ہے، رحم والا ہے۔ حامیم سجدہ کی آیت کا ترجمہ: عاد کا یہ حال تھا کہ وہ زمین پر بغیر کسی استحقاق بڑے بن بیٹھے اور کہنے لگے، کون ہے ہم سے زیادہ زور آور؟ انہوں نے یہ غور نہ کیا کہ جس خدا نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ زور آور ہے، اور وہ ہماری آیات کا انکار ہی کرتے رہے۔ آخرکار ہم نے ان پر باد صرصر کا طوفان ایسے دنوں میں بھیجا جو عذاب کی وجہ سے ان کے حق میں منحوس تھے، تاکہ ہم ان کو اس دنوی حیات میں رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھا دیں، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ رسوا کن ہے، وہاں ان کی کوئی بھی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ سورہ کاف کی ایک آیت کا ترجمہ: اے نبی، ذرا انہیں عاد کے قومی بھائی ہود کا قصہ سناؤ، جبکہ اس نے مقام احقاف میں اپنی قوم کو خبردار کیا تھا، اور ایسے خبردار کرنے والے اس سے پہلے بھی گزر چکے تھے اور اس کے بعد بھی آتے رہے کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ قوم کے لوگوں نے کہا، کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں بہکا کر ہمارے معبودوں سے برگزشتہ کر دے؟ تو پھر لے اپنا وہ عذاب جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے، اگر وہ واقعی تو سچا ہے۔ ہود نے کہا، اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، میں تمہیں صرف وہ پیغام پہنچا رہا ہوں جسے دیکھ کر مجھے بھیجا گیا ہے، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو۔ پھر جب ان لوگوں نے اس بادل کو اپنی وادیوں کی طرف آتے دیکھا تو کہنے لگے، یہ بادل ہے جو ہم کو سیراب کر دے گا، نہیں بلکہ یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے، یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں دردناک عذاب ہے۔ اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر ڈالے گا۔ آخرکار ان کا حال یہ ہوا کہ ان کے رہنے کی جگہوں کے سوا وہاں کچھ نظر نہ آتا تھا۔ اسی طرح ہم مجرموں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ ہم نے ان لوگوں کو جو اقتدار دیا تھا وہ تم لوگوں کو نہیں دیا، ان کو ہم نے کان دیے، آنکھیں اور دل، مگر نہ وہ کان ان کے کسی کام آئے، نہ آنکھیں، نہ دل، کیونکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور اس چیز کے پھیرے میں آ گئے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ سورہ الذاریات آیت کا ترجمہ: اور قوم عاد کے ہلاک ہونے میں خالق کائنات کی بہت سی نشانیاں ہیں، جبکہ ہم نے ان پر ایک منحوس آندھی چلا دی، جس چیز پر وہ ہو کر گزرتی تھی اس کو بوسیدہ ہڈی کی طرح چورا کیے بغیر نہ چھوڑتی۔
سورہ قمر کی ایک آیت کا ترجمہ: جھٹلایا عاد نے رسولوں کو، پھر کیسا ہوا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات۔ ہم نے ایک مسلسل نحوست والے دن سخت طوفان ہوا ان پر بھیجی، جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر اس طرح پھینک رہی تھی جیسے وہ جڑے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہوں۔ بس دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنایا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اس طرح سورہ الحاقۃ کی آیت کا ایک ترجمہ: اور عاد ایک بڑی شدید طوفانی ہوا سے ہلاک کر دیے گئے۔ اللہ نے اس آندھی کو مسلسل 7 رات 8 دن ان پر مسلط رکھا۔ تم وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ وہ وہاں اس طرح پچھاڑے گئے ہیں جیسے کھجور کے بوسیدہ تنے ہوں۔ اب کیا ان میں سے کوئی تمہیں باقی بچہ نظر آتا ہے؟ اور اسی جرم کا ارتکاب فرعون اور اس سے پہلے لوگوں نے اور رتل پٹ میں ہو جانے والی بستیوں نے کیا تھا۔ ان سب نے اپنے رسولوں کی بات نہ مانی تو اللہ نے ان کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑ لیا۔ کی ایک آیت کا ترجمہ: تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے کیا برتاؤ کیا اونچے ستونوں والے عاد ارم کے ساتھ؟ اس جیسی قوم دنیا کے ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی تھی۔ سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی تھیں۔ میخوں والے فرعون کے ساتھ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں بڑی سرکشی پھیلا رکھی تھی اور ان میں بہت فساد مچا رکھا تھا۔ آخرکار تیرے رب نے ان پر عذاب کو کوڑا برسا دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب گھات لگائے ہوئے ہے۔